حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کی بہت ہی زیادہ فکر تھی، حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے، اور اعلانیہ اپنے بھی لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف بلایا۔ تو بعض جگہوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے چپکے چپکے لوگوں کو دعوت دی۔ یہ دعوت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ تک جب پہنچا، یعنی نبیوں کا سلسلہ جب ختم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ نبی اکرم کی فکر اس امت کے لیے سب سے زیادہ یہ تھی کہ یہ امت صرف اللہ رب العالمین کے نبی کہتے لوگوں سنو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے، مثلی و مثل الناس، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے، اور آگ جلانے کی وجہ سے بہت سے پتنگے اور پروانے کنارے کنارے گھومنے لگتے ہیں، اور اس کو آگ جلانے والے ان پتنگ اور پروانوں کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اسی آگ کے اندر جل جاتا ہے، اسی آگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہی مثال میں تمہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فیہا، اے لوگوں تم کو میں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ انا آخذ بحجزکم من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ معزز علماء کرام، قابل احترام سامعین حضرات، کلیہ صالحہ للبنات کیندوا کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، اجلاس عام کے منتظمین حضرات، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، یوٹیوب کے ذریعے سے آن لائن سن رہے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی خواتین و حضرات،
رات کافی گزر چکی ہے اور یہ سالانہ 9واں یہ پہلی رات ہے اور کل کی بھی رات مجھے خطاب کرنا ہے۔ آج مختصراً کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کو انسانیت بتانے کے لیے، انسانوں کو مارگ درشن بتانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کے راستے کی طرف لے جانے کے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور بھیجا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر ڈرانے والا ضرور کوئی نہ کوئی آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1 لاکھ سے زائد رسولوں کو بھیجا، اور جتنے بھی رسول آئے، پیغمبر آئے، رشی منی آئے، سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا اور سارے پیغمبروں کا ایک ہی مشن تھا، وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت ہو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچ جائے، سجدہ کرے تو صرف اللہ کے سامنے، جھکے تو صرف اللہ کے سامنے، مانگے تو صرف اللہ سے، توکل اور بھروسہ ہو تو صرف اللہ کی ذات پر۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں نے اپنی زندگی میں صرف یہی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کیا، اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، 950 سال تک دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنے قوم کی بہت ہی زیادہ فکر تھی، حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے، اور اعلانیہ آپ نے بھی لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف بلایا۔ تو بعض جگہوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے چپکے چپکے لوگوں کو دعوت دی۔ یہ دعوت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ تک جب پہنچا، یعنی نبیوں کا سلسلہ جب ختم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ نبی اکرم کی فکر اس امت کے لیے سب سے زیادہ یہ تھی کہ یہ امت صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، بس، اور کسی کے سامنے نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سالہ زندگی میں، تو اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کو بلا کر کے لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر بھی دعوت دی، مدینہ کے اندر بھی لوگوں کو دعوت دی۔ اتنا زیادہ اللہ کے نبی نے اتنا زیادہ کوشش کیا اور اتنی زیادہ فکر مند اللہ کے نبی تھے، لگتا تھا کہ اللہ کے نبی رات میں بھی جاگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی سجدہ بھی کر رہے ہیں، تو اسی قوم کے لیے، اسی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم امتی، اللہ امتی، اے اللہ میری قوم کو، میری امت کو اللہ تو ہدایت دے دے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھی اس امت کے لیے میرے بھائی،
گھر کی فکر نہیں، پریوار کی اتنی زیادہ فکر نہیں، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کتنی بڑی بلڈنگ بنائیں گے، کتنی، ان سب چیزوں کی فکر نہیں، سب سے زیادہ فکر ہے تو انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں سنو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے، مثلی و مثل الناس، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے اور آگ جلانے کی وجہ سے بہت سے پتنگے اور پروانے کنارے کرانے گھومنے لگتے ہیں اور اس کو آگ جلانے والے ان پتنگ اور پروانوں کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اسی آگ کے اندر جل جاتا ہے، اسی آگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہی مثال میں تمہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، انا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فیہا، اے لوگوں تم کو میں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، انا آخذ بحجزکم من النار، میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم جہنم کی طرف چلے جا رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند تھے۔ آپ نے دعوت کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، آپ نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، اکیلے بھی آپ نے کام کیا۔ جب مکہ والوں نے آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنون اور یہاں تک کہ سب کچھ کہنا شروع کر دیا تو محمد رسول اللہ کے کان میں آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے 100 کلومیٹر دور پر ایک بستی ہے جس کا نام طائف ہے۔ اچھا طائف ہے، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے یہ بھی نہ دیکھا کہ 100 کلومیٹر دور کا سفر کیسے کروں گا، نبی اکرم نے پیدل سفر کیا 100 کلومیٹر، اور 100 کلومیٹر پیدل سفر کرنے کے بعد 8 دنوں تک طائف والوں کو آپ نے دعوت دی، طائف والوں کو آپ نے سمجھایا، طائف والوں کو آپ نے اللہ کی طرف بلایا، طائف والوں کو آپ نے جنت کی طرف بلایا، طائف والوں کو آپ نے جہنم کے راستے بچانے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، طائف والوں نے بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی اچھا کام نہ کیا، بلکہ طائف والوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا، نبی اکرم کو مارا، اتنا مارا کہ آپ کے پیروں سے اتنا خون نکلا، اتنا خون بہا کہ نبی اکرم کے جوتوں میں جم گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام تھا ساتھ میں، ان کو لے کر کے گئے ایک باغیچے میں اور اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ میرے بھائیوں، تصور کرو جب ہوش آیا تو ملک الجبال بھی آیا، فرشتہ بھی آیا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا، ہواؤں کا فرشتہ بھی آیا، اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو برباد کر کے رکھ دو، ان طائف والوں کو تباہ کر دو، چکنا چور کر دو، ان کو تہس نہس کر دو۔ اللہ کے نبی کو دیکھو میرے بھائیوں، اتنا ستانے کے بعد محمد رسول اللہ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہی تھا، اللہم دی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے اللہ، یہ قوم مجھے جانتی نہیں اللہ، اے اللہ اس قوم کو اللہ اسلام کے اللہ ان کو ہدایت دے دے اللہ۔ اللہ کے نبی مار کھانے کے بعد بھی اپنی اس امت کے لیے اتنی زیادہ فکر مند ہے۔ میرے بھائی تصور کرو، آپ سوچیے اور غور و فکر کیجئے اس امت کے لیے کتنا فکر مند ہے۔ آپ دیکھیے اس امت سے محبت اور اس امت کی فکر اللہ کے نبی کو کتنی تھی۔ اللہ کے نبی کو مسواک بہت ہی زیادہ پسند ہے، ہر نماز میں محمد رسول اللہ مسواک کرنا بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، لولا شق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میری امت پر یہ مسواک کرنا بھاری نہ ہوتا، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا، میری امت پر یہ بوجھ نہ ہوتا کہ ہر
نماز میں مسواک کرنا، ان کو اگر تکلیف نہ پہنچتی تو میں اپنے امت کے لوگوں کے لیے مسواک لازم قرار دیتا، اپنے امت کے لوگوں کے لیے ہر نماز میں مسواک انیوار قرار دیتا، لازم قرار دیتا۔ لیکن اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مسواک ہر نماز میں میری امت کے لوگ نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہ دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی آخری وقت میں محمد رسول اللہ کی سانس اس کی جسم سے نکلنے والی ہے، اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے، نبی اکرم کی نظر پڑ گئی اپنے ایک بغل والے صحابی کے پاس، عبد الرحمن کے پر نظر پڑی، وہ مسواک کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، عائشہ مجھے مسواک دے دو، حضرت عائشہ نے وہ مسواک لیا اور مسواک کو حضرت عائشہ نے اپنے دانت سے نرم کر دیا اور محمد رسول اللہ کو مسواک دے دیا۔ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں اللہ کے نبی کو مسواک کرایا گیا، اللہ کے نبی کو مسواک سے اتنی زیادہ محبت لیکن اپنی امت کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ اپنے امت کے لیے کہہ رہے ہیں اگر میری امت پر بوجھ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا۔ نبی اکرم کی فکر دیکھیے اس امت کے لیے۔ آگے بڑھئے، عشاء کی نماز ہم اور آپ یہ للمتیا کے دعا، یہ آپ کی جھارکھنڈ کے اندر عشاء کی اذان 7 ساڑھے 7 بجے ہوتی ہے، مغرب کے 1.5-2 گھنٹے کے اندر نماز ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد کتنا جلدی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عشاء کی نماز مجھے تاخیر سے پڑھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے، دیر کر کے عشاء کی نماز پڑھنا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، لیکن میں ہی سوچتا ہوں اور میں کبھی کبھی سوچ کر کے پریشان ہو جاتا ہوں اگر میں اپنی امت کو عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا آرڈر دے دو، حکم دے دو، تو میری امت کے اوپر بھی یہ بوجھ ہو جائے گا، میری امت کو بھی بڑی تکلیف ہوگی۔ لولا اشق علی امتی لامرتہم بتاخیر العشاء، اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا، میری امت پر بوجھ نہ ہوتا، میری امت کو اگر تکلیف نہ ہوتی تو میں اپنے امت والوں کو کہتا اے میری امتیوں عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا، لیکن میرے امت کو یہ تکلیف پہنچتی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ آرڈر نہ دیا۔ بتائیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کتنی زیادہ محبت ہے اور اپنی امت کے لیے کتنی زیادہ فکر مند ہے، غور کیجیے، تصور کریں آپ۔ آگے دیکھیے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا دی، ہر نبی کو، جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کو اللہ نے کیسی دعا دی ہے، جو دعا اگر وہ دنیا میں مانگیں گے تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ ایک دعا، اس دعا کو اللہ رد نہیں کر سکتا ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے کیسی دعا عطا فرمائی ہے جو دعا ایکسپٹ ہو کر کے رہے گی، وہ دعا ریجیکٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَٰكِنْ اخْتَبَعْتُ لِأُمَّتِي، لیکن میں نے اخْتَبَعْتُ لِأُمَّتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي یوم القیامہ، لیکن میرے وہ دعا بچا کر کے رکھی ہے، قیامت کے دن میں اپنے امت کے لیے سفارش کروں گا۔ جب میری امت پریشان حال ہوگی، جب میری امت پریشان ہوگی تو اس وقت میں اس دعا کا استعمال کروں گا تاکہ میری امت کے لیے میں سفارش کر سکوں۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اس دعا کا استعمال دنیا میں کر سکتے تھے، اپنے لیے، پریوار کے لیے، دنیا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے، کہ قیامت کے دن اس امت کا جو حال ہوگا اس وقت یہ امت جائے گی تو جائے گی کہاں؟ میرے پاس ہی تو یہ امت آئے گی،
تو اس وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا اور اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہے گا سل تعطا، اے نبی تو مانگ تجھے دیا جائے گا، اے نبی تو سفارش تیری سفارش سنی جائے گی، اے نبی کیا مانگتا ہے مانگو۔ میرے بھائیو تو اس وقت اللہ کے نبی دعا کریں گے اور اللہ رب العالمین اپنے اس نبی کی دعا کو سنے، ایکسپٹ کرے۔ آگے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے موڈ میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور موڈ کو دیکھتے ہوئے حضرت عائشہ نے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو تو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ اے میرے شوہر سرتاج، اے میرے نبی، اے میرے شوہر آپ دعا مانگتے ہیں، اے میرے شوہر آپ میرے لیے بھی دعا مانگ دیجئے، اے میرے شوہر میرے لیے بھی آپ دعا مانگ دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو بخش دے۔ اللہ کے نبی کو جب اس طریقے سے بولا گیا تو اللہ کے نبی کو ترس آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کی بات سن کر کے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنے لگے، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ اے پروردگار عالم عائشہ کو تو معاف فرما دے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر ما سرت وما اعلنت، اے اللہ تم میری بیوی کے گناہ کو معاف کر دے، عائشہ کے گناہ کو معاف کر دے، میری بیوی نے جو چپ کے گناہ کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے، جو اعلانیہ گناہ کیا اس کو بھی معاف کر دے، ما تقدم من ذنبها وما تاخر میری بیوی سے جو پچھلے گناہ ہو چکے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اے اللہ جو آنے والی زندگی میں جو بھی گناہ میری بیوی کرے گی اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اب کتنی جامع دعا اللہ کے نبی نے کر دیا، چپ کے گناہ کیا اس کو بھی معاف کر دے، اعلانیہ گناہ کیا اس کو بھی معاف کر دے، جو کر چکی اس کو بھی معاف، جو آنے والی زندگی میں گناہ کرے گی اس کو بھی معاف کر دے۔ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے لیے۔ حضرت عائشہ دعا سن کر کے خوش ہو جاتی ہے، اتنا خوش ہوتی ہے کہ خوشی کے مارے ہنسنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسرک کے دعائی عائشہ، میری دعا نے تجھے خوشی نہیں پہنچائی؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنی جامع دعا اور اتنا زبردست آپ نے میرے لیے دعا مانگی ہے اور میں خوش نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، میں بتا نہیں سکتی ہوں، میں اظہار نہیں کر سکتی ہوں اللہ کے نبی میں کتنا زیادہ خوش ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ سنو، عائشہ سنو، جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی ہے واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتے رہتا ہوں، اپنے امت کے لیے ہر نماز میں یہی دعا مانگتا ہوں۔ عائشہ سوچو میں اپنی امت سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت کے لیے اور اس امت کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ سوچو میرے بھائیو کہ اللہ میری امت کو تو معاف کر دے، ہدایت دلا دے، اور اس امت کے حالات کو دیکھو، اس امت کو نبی کے دین کی کوئی فکر نہیں ہے میرے بھائیو، نبی کی دین کی کوئی فکر نہیں ہے، نبی کی زندگی کے مطابق نہ چلنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ شادی بیاہ، ہر کام اپنے مرضی کے مطابق آج مسلمان کر رہا ہے، مرضی کے مطابق فتوے دے رہا ہے، مرضی کے مطابق اپنی زندگی کاٹ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے میرے بھائی۔
اس امت کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کی کوئی فکر نہیں ہے. آج شریعت کو آج لوگوں نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے. آج اسلام کو چوچو کا مربع بنا دیا ہے. آج اسلام کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے. ہم نے اپنے کام سے ہم نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. آج مسلمانوں کی حالات دیکھو, مردوں کے حالات دیکھو, عورتوں کے حالات دیکھو, امیر اور غریبوں کے حالات دیکھو, مولویوں کے حالات دیکھو. میرے بھائیو, آج اسلام کو مسلمانوں نے دنیا کے اندر بدنام نبی کی فکر اتنی زیادہ, اور اس امت کے لوگوں کو نبی کی دین کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیو, نبی کی دین کو بچاؤ. نبی کی دین کس طریقے سے بچ سکتا ہے؟ نبی کو دین کو اگر بچانا ہے تو آپ کو شریعت کے اوپر چلنا ہوگا, کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا ہوگا, کتاب و سنت کو جاننا ہوگا, مدارس کو زندہ رکھنے پڑیں گے. کرسی کے لالچ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا پڑے گا. میرے بھائیو, اس قوم کو فکر مند ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کی دین کی فکر کس طریقے سے ہو, نبی کی شریعت لاگو کس طریقے سے ہو, دنیا کے اندر اسلام کا نظام کس طریقے سے چلے, اپنے گھر کے اندر شریعت کو کس طریقے سے لاگو کریں. میرے بھائیو, ہمیں فکر کرنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی, نبی اکرم کی دین کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. نبی نے اتنا فکر کیا, ہمیں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو, جلسہ 2 روزے کا ہے, کل بھی پروگرام مجھے کرنا ہے, رات کافی ہو چکی ہے, بس مجھے صرف حاضری دینی تھی. آج میں نے صرف اتنا کیا ہے, آج صرف ہمارا یہاں پہ حاضری دینے کا کام تھا. کل انشاءاللہ ایک جامع خطاب اور لمبا خطاب آپ کے سامنے ہوگا. ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جميع مسلمانوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما, ہمیں نبی کے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.